ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ ذی الحجہ بہت قریب آ رہا ہے، اور ماہ ذی الحجہ اہل اسلام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔
ایک تو یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس سے اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا۔ حاجی اس میں اپنے رب کو منانے کے لیے مناسک حج ادا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف بنا کر اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی بار بار سعادت نصیب فرمائے اور یہ ہماری عبادات قبول و منظور بھی فرمائے۔ اور اس کی ایک اہم ترین عبادت قربانی بھی ہے، جس کے سلسلے میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ مختلف جگہوں پر منڈیاں لگ چکی ہیں، جانور آ چکے ہیں، اور مسلمان سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کے حصول کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قربانیوں کا حصول بھی آسان بنائے اور اپنی بارگاہ میں یہ ہماری قربانیاں بھی قبول و منظور فرمائے۔ میں بار بار یہ دعائیہ کلمات اس لیے کہا کرتا ہوں کہ انسان چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی مدد اسے حاصل نہ ہو وہ کبھی نیک کام نہیں کر سکتا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی از خود کوئی طاقت نہیں ہے، اور نیکی کرنے کی میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، تو نیکی کی توفیق دے گا تو میں نیکی کروں گا، تو گناہ سے بچنے کی توفیق دے گا تو میں گناہ سے بچ سکوں گا۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے دے اور برائی سے بچنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما۔ اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ نیکی کی توفیق دیے رکھ۔ یہ قربانی اگرچہ آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن آپ نیت کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ اسباب بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ قربانی آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ سنت بہت زیادہ پسند آئی اور اللہ نے ہماری عبادت کا اسے حصہ بنا دیا۔ اب جس شخصیت کی یہ سنت ہے اس شخصیت کے بارے بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ ہم صرف قربانی کی سنت کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی کی، ہمارے نبی نے قربانی کی، ہم بھی قربانی کا جانور خرید کر لائیں اور قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے بنے، اس پر بھی غور کیا کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سی صفات تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا، وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قربانی تو کر رہے ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے ہمارا عمل جو ہے مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر یہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔
اور ابراہیم علیہ السلام کا اگر عقیدہ اور ذہن اور ان کی جو عبادات ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمیں مہنگائی بھی وہ کوئی مہنگائی نہیں لگے گی. جو آج ہم روتے رہتے ہیں ہر وقت مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اس لیے کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت قربانی ہے تو اور بھی سنتیں اپنی زندگی میں لائیے. اب میں آپ کے سامنے ان کا مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ میں اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ میں آپس میں بڑی مطابقت ہے، بہت مطابقت ہے. جو عقائد ابراہیم خلیل اللہ کے تھے وہی عقائد محمد الرسول اللہ کے تھے. جو عقائد اور جو پریشانیاں ابراہیم خلیل اللہ کو آئیں وہی پریشانیاں محمد الرسول اللہ کو بھی آئیں. اور جس کٹھن دور کے اندر ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے اسی طرح کا دور آپ کو بھی ملا. اور آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، آپ احادیث مبارکہ اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے صرف 2 نبیوں کا اسوہ جو ہے امتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، صرف 2 نبیوں کا. باقی اپنی قوم کے لیے اسوہ بنے، باقی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اسوہ بنے، لیکن ان کا اسوہ ہمیشہ اور دائمی ہو گیا اور تمام لوگوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا. اور وہ کون ہیں؟ ان میں ایک ابراہیم خلیل اللہ ہے اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان 2 نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ان 2 نبیوں کے اعمال کو ہمارے لیے اسوہ بنایا. اور ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ سب سے پہلے تو وہ آیات سنیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتے ہیں لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے بڑا اہم ہے، اس کو بھی اپناؤ. والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں بنیادی چیز جو تھی وہ یہ تھی، ان کے ماننے والوں میں جو چیز تھی وہ یہ تھی، انہوں نے اپنی قوم کو جب اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، شرک کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے نظر و نیاز دیتے ہوئے دیکھا، اوروں کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا، تو سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اور تمہارا تعلق الگ الگ ہو گیا، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ مشرکانہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید والا ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ان سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو.
ان بتوں کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، اور عبادت اللہ کا حق ہے، ہم غیر اللہ کو نہیں دے سکتے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 پڑھیے گا ترجمے والا قرآن۔ اور قربانی کرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لیجئے گا اگر آپ نے قربانی کا ثواب حاصل کرنا ہے، نہیں تو کوئی ثواب نہیں۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا وَكَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارے مشرکانہ عقائد کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تم ہمارے دشمن بن گئے، ہم تمہارے دشمن بن گئے، اس لیے کہ توحید والا اور مشرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کے اندر ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہے، نہ آخرت میں جوڑ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض ہو گیا، عداوت ہو گئی۔ کب تک ہو گئی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ذکر کیا کہ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اور نہ ہی کسی کی عبادت کرنے والوں کو پسند کیا۔ تو یہ اسوہ حسنہ سب سے پہلے یاد کرو۔ قرآن کریم کی یہ آیت ترجمے والا قرآن لے کر گھر میں بار بار پڑھو، قربانی سے پہلے اپنا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام جیسا بناؤ۔ اور دوسرا اسوہ کیا ہے؟ قد کان لکم اسوۃ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آخری نبی جو ہے اس کا بھی اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی بھی اٹھا کر دیکھیے، جب پیدا ہوئے تھے تو اس دوران 360 بت جو ہے بیت اللہ میں لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، کبھی ایک کے سامنے بھی آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا تھا، ایک کے سامنے بھی نظر و نیاز پیش نہیں کی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ اور محمد رسول اللہ کا عقیدہ بالکل ایک جیسا۔ اور یہ ابراہیم بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے، ان کا بچپن بھی اسوہ حسنہ ہے، ان کی جوانی بھی اسوہ حسنہ ہے، ان کا بڑھاپا بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے، بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، سب اسوہ حسنہ ہے۔ بچپن میں بچوں کو کیا درس دیا، بچپن میں اولاد ہونے کے اعتبار سے کیسا کردار ادا کیا۔ آج کی اولاد کو، آج کے بچوں کو یہ یاد کر لینا چاہیے ابراہیم کا یہ اسوہ تھا، ہم نے اسی طرح اولادیں بننا ہے، ہم نے اسی طرح بچے بننا ہے جیسے ابراہیم نے بچپن گزارا تھا، جیسے محمد رسول اللہ نے گزارا تھا، ایسے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن کے حالات، والد کا نام آذر ہے اور والدہ کا نام انموتا یا انمنتلی، بعض روایات میں آتا ہے۔ جب ان کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا جیسے فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ بھی دعویٰ کرتا تھا میری پوجا کرو۔ اور اس دور کے لوگ زیادہ تر جو ہے نا چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے، اس کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ذریعے تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہا
فوجیوں کو حکم دیا عورتیں جو ہے نا ان کے پاس شوہروں کو نہ دینے دیا جائے، اور جو ہے حاملہ عورتیں ہیں ان کی نگرانی کی جائے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے لوگوں کی چالیں یہ تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں ابراہیم کو پیدا کرنا چاہا تو یہ بچہ اندر ہی پل رہا ہے، اور جب جو ہے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا ایک غار کے اندر چلی گئیں تاکہ گھر کے اندر فوجیوں کو پتہ نہ چل جائے اور میرا بچہ جو ہے کہیں شہید نہ کر دیا جائے۔ وہیں پیدا ہوئے، وہیں جو ہے ان کی دیکھ بھال شروع ہو گئی، اور جب کچھ بڑے ہوئے تو اس دوران پھر ماں نے باہر نکالا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے ذہین، اتنے سمجھدار، اتنے دانا تھے کہ بچپن کے اندر اپنے رب کو پہچان لیا، اور مشرک بوڑھا ہونے کے باوجود بھی عقل نہیں رکھتا کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کھینچا ہے، اور سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 25 سورتوں میں کیا ہے۔ 25 سورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ ہم وہ قرآن پڑھیں ہمیں ثواب ملتا جائے، واقعہ ابراہیم کا پڑھیں اللہ اجر دیتا چلا جائے، اور 69 مرتبہ ایکم 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان صورتوں کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت مقامات پر کیا اور بڑے القابات سے نوازا۔ ان کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، کوئی یہ معمولی لقب نہیں، جگری دوست کو کہتے ہیں خلیل اللہ، جس نے اللہ کو راضی کر لیا ہو۔ امام الناس کا لقب اللہ نے دیا، حنیفہ کا لقب اللہ نے دیا، مسلمہ کا لقب اللہ نے دیا، ابو الانبیاء کا لقب اللہ نے دیا، اور امتن کا لقب اللہ نے ان کو عطا کیا، بہت سے القاب سے نوازا۔ اب کیا ہوا جی؟ جب پیدا ہوئے رب کی پہچان کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی ماں نے باہر نکالا تو ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا۔ چمکتا ہوا دیکھ کر، اب بچہ ہے نا تو چمکتی ہوئی چیز بچوں کو بڑی پیاری لگتی ہے، جیسے ہی دیکھا فوراً کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ آج کے بچوں کو سبق ہے، درس ہے کہ اپنے رب کی پہچان کے لیے جب شعور آپ کے اندر آ گیا کوشش کریں، یہ نہ دیکھیں ابو یہ کر رہا ہے امی یہ کر رہی ہیں، نہیں دیکھیں، غور کریں اللہ کی جو یہ ساری نشانیاں ہیں یہ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتی ہیں۔ جب آپ سوچیں گے آسمان کو کس نے بنایا، ذہن میں سوال پیدا ہوا تو جواب آ گیا اللہ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ میرے ابو کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ امی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جب پیدا اللہ کرتا ہے تو عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ جیسے ہی وہ غروب ہو گیا فوراً زبان سے جو الفاظ نکالے اللہ کو اتنے پیارے لگے، ہمارے لیے قرآن بنا دیا۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے ستارے کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، قال لا احب الآفلین، فوراً اعلان کیا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
اس لیے کہ رب سے محبت کی جاتی ہے، رب سے پیار کیا جاتا ہے، رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ یہ رب ہونے کے قابل نہیں، جو غائب ہو جائے میں کہاں تلاش کروں گا؟ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا، یہ رب نہیں بن سکتا۔ اب کچھ دیر گزری، چاند طلوع ہو گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اب ابراہیم خلیل اللہ نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، بڑا پیارا لگا، بہت خوبصورت لگا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ستارے سے بڑا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور رب جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں بچے کے اندر شعور، ستارہ چھوٹا اور یہ بڑا، تو بڑے کو رب کہہ دیا فوراً۔ اور جب وہ بھی فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھذا ربی، فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غروب ہو گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فوراً زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اگر میرے حقیقی رب نے میری رہنمائی نہ کی تو جس طرح میری قوم کے لوگ گمراہ ہیں میں بھی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دینا، مجھے اپنی پہچان کروانا، وگرنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب رات گزری، دن آ گیا، دن کے وقت سورج کو چمکتا ہوا دیکھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھذا ربی ھذا اکبر، جب جو ہے نا سورج کو دیکھا بازغہ، چمک رہا، کہا یہ رب ہے، یہ تو بہت بڑا بھی ہے، پوری دنیا کو اکیلا روشن کر رہا ہے، یہ رب ہوگا۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ بھی غروب ہو گیا، فوراً کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، قربانی کرنے والوں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ سمجھو، کہ آپ نے فوراً اعلان کیا اے میری قوم، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کے لیے تم عبادات کر رہے ہو، جن کے نام پہ نظریں چڑھا رہے ہو، ذرا یاد رکھو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، ان تمام شرکاء سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں چاند کو رب نہیں مانوں گا، میں سورج کو رب نہیں مانوں گا، میں جو ہے ستارے کو رب نہیں مانوں گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ جو ہمیں سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت سورج کے پجاری عبادت کر رہے ہوتے ہیں، شیطان سورج کے پاس آ کر اپنے جو ہے وہ پر پھیلا لیتا ہے تاکہ ساتھ میں میری عبادت بھی ہو جائے، اور غروب ہوتے وقت بھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، سورج طلوع اور غروب کے وقت جو ہے نماز نہ پڑھا کرو، اور زوال کے وقت بھی نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس ٹائم جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اللہ غصے میں ہوتا ہے، سوائے جمعہ کے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ اس دن آپ پڑھ سکتے ہو نماز۔ اب کیا ہوا جی، اب جب پہچان کر لی اور اللہ سے بھی دعا مانگ لی تو یقیناً اللہ نے رہنمائی فرمائی۔
اللہ نے کیا رہنمائی فرمائی؟ ابراہیم خلیل اللہ اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، اور آج وہ دعا میں اور آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ ترجمہ بھی اس کا آنا چاہیے، مفہوم بھی آنا چاہیے، تاکہ یہ قربانی کرنے کے بعد ہم کسی اور کے نام پر جانور قربان نہ کریں، کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے۔ کس کی طرف پھیر لیا ہے؟ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے۔ جب آسمان اور زمین کو بنانے والا سمجھ میں آ جائے تو پھر بندہ کبھی شرک نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے وہ میری ضروریات پوری نہیں کر سکتا، جو اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے وہ میری حاجات پوری نہیں کر سکتا، میں حاجات پوری کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاؤں؟ فطر السماوات والارض حنیفا، اس اکیلے اللہ کی طرف میں یکسو ہو گیا ہوں، سارے باطلانے معبود کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے چل کر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ قربانی بھی دیتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہ بتا رہے ہیں اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سورہ الانعام ہے، آیات نمبر 76 تا 79۔ آپ ترجمے والا قرآن گھر میں لے کے ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تو معلوم ہو، قربانی کا فائدہ تو صحیح ہو، جو ہر بال کے بدلے نیکی ملنی ہے وہ ملے تو صحیح۔ یہ نہ ہو کہ ہم قربانی بڑی سے بڑی کر لیں اور اللہ کہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے تو ابراہیم کی جو اصل سنت تھی اس کو تو اپنایا ہی نہیں۔ اب یہ بچپن کا ہے، یہ بچوں کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے رب کے بارے جاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا معاملات کر سکتا ہے۔ یہ ساری پہچان کرنے کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے، جو چیز سمجھ میں آ گئی اب سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھانا ہے، اور قریبی جو ہوتا ہے وہ والد اور والدہ ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ اب جب ابراہیم نے آنکھ کھولی تو آپ کا والد جو ہے نا وہ باقاعدہ بت تیار کرتا تھا، بناتا تھا، لکڑی کے بت، پتھروں کے بت بناتا تھا اور ان کو بیچ کر اپنا روزگار چلاتا تھا۔ دیکھو عقل پہ کیسے پردہ پڑا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چیز بنا کر کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی۔ اپنے ابو کو واض و نصیحت شروع کر دی۔ کیسے شروع کی؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم لعازر اتتخذ اصناما آلہہ، اپنے ابو جان آزر کو کہنے لگے اے ابو جان آپ بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اگر یہ بات ہے نا ابو جان، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی جو ہے نا سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ضال کہتے ہیں سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ اب جو ہے آپ بھی صحیح راستے پر نہیں ہیں، آپ کی قوم بھی صحیح راستے پر نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا؟ ابو جان یہ چھوڑ دیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ان کو معبود مت مانیں۔
اور یہ بھی سورہ انعام آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں پھر ان کی پوری وہ جو ابو جان سے مکالمہ تھا، گفتگو تھی، وہ ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اپنے ابو جان سے مخاطب ہوئے بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تب بھی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، تب بھی، کیونکہ اللہ نے سورہ لقمان میں بھی فرمایا کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین اگر مشرک بھی ہیں بدتمیزی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان کو جو ہے ظلم کا نشانہ نہیں بنانا۔ اب جوانی کی حالت میں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ یا ابتی عربی زبان میں کہتے ہیں اے میرے پیارے ابو جان۔ جو پیار اور محبت والا جملہ ہے نا، وہ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابو جان آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کے اندر سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی طاقت موجود ہے۔ بت جو ہے آپ جانتے ہیں، پتھر کا بنا لو یا لکڑی کا بنا لو تو کیا سنے گا، کیا دیکھے گا؟ اور جو بندہ دنیا سے چلا جائے قبر کے اندر، وہ بھی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی فرما دیا ہے میرے پیغمبر دنیا میں سب سے زیادہ مقام اگر ہے تو آپ کا ہے، اور آپ بھی انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیغمبر آپ بھی جو ہے نا مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ جب اللہ کے نبی کی بات قبر کے اندر جانے والا نہیں سن سکتا تو کائنات کے اندر اللہ کے نبی سے کوئی بڑھ کر ہے جس کی بات جو ہے وہ قبر میں جانے والا سن لے؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کیجئے، درس حاصل کیجئے۔ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا موحد بندہ بنائیے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابو جان یہ تو آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، نہ یہ آپ کو کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ پانی پلا سکتے ہیں، نہ یہ آپ کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ ذرا میں اور آپ یہاں رک کر سوچئے، جو قبر کے اندر جو موجود ہوتا ہے ہمیں پانی پلا سکتا ہے، ہمیں کھانا کھلا سکتا ہے، ہمارے جو ہے ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ جب زندہ تھا تو سارے کام کرتا تھا، جب فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نہلا نہیں سک پا رہا تھا، ہم نے اس کو غسل دیا، ہم نے اس کو کفن دیا، ہم نے اس کو قبر کے اندر جو ہے دفن کیا، اب اندر جانے کے بعد پاور آ گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ قرآن کے منافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھو۔ میں آپ کا مخلص دوست اور خیر خواہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جاؤ گے، اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کو عزت دے گا، کبھی آپ کو اللہ بھوکا نہیں مارے گا، اور آخرت میں بھی عزت آپ کا مقدر بنے گی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابو جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کی پہچان کر لی، اللہ نے مجھے پہچان کروا دی، مجھے بتا دیا میری بات مان لو۔ میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان
آپ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ حقیقت میں بتوں کی نہیں، شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرو، کیونکہ وہ بہکاتا ہے، وہ اس طرف لے جاتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رب کا نافرمان تھا، اس کے پیچھے مت چلو۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابو جان مجھے خطرہ ہے اگر آپ اسی عقیدے پر قائم رہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور آپ کو قیامت کے دن جو ہے نا شیطان کا دوست بنا دیا جائے گا۔ خیال کرو، بچ جاؤ۔ لیکن یہ سورہ مریم ہے، آیات نمبر 41 تا 45، پڑھیے گا گھر میں جا کے، ترجمے والا قرآن اٹھا کر پڑھیے گا، آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ آپ کی قربانی جو ہے صحیح اسی وقت ہوگی جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اس کے مطابق قربانی کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ابو نے جا ساری باتیں سن لیں، لیکن جن کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہو نا، ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو حق بات، ان کو پیارا انداز بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو بھی غلط انداز میں لیتے ہیں۔ باپ کا جواب آیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبودوں سے تم نفرت کر رہے ہو، بے رغبت ہو گئے ہو، ان کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم میرے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، تمہیں پتھر ماروں گا اور تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، مشرک کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی نا تو یا تو وہ گالیاں دیتا ہے یا وہ مار پیٹ کرتا ہے یا پتھر مارتا ہے، اس لیے کہ دلیل کا جواب دلیل سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ شیطانی کام پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عقیدہ توحید بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو اختیار کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ کا طرز زندگی اگر آپ اختیار کر لیں گے نا تو پھر کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ جب بادشاہ وقت نے اس سے ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے بتاؤ تو صحیح، تو آگے سے کتنا پیارا جواب دیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کے اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے پانی بھی پلاتا ہے۔ رب کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے۔ بادشاہ وقت جو ہے وہ کہنے لگا یہ کیسی بات ہے، موت اور زندگی دینا یہ کون سا کوئی کام ہے، میں بھی کر سکتا ہوں؟ کہا کیسے؟ دو قیدی بلا لیے، کہا اس کو پھانسی دینی تھی میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، اور اس نے آزاد ہونا تھا میں پھانسی دے رہا ہوں۔ دیکھو جس نے جو ہے وہ آزاد ہونا تھا پھانسی دے دی تو میں نے موت دے دی نا اس کو، اور جس کی پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، موت سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یہ موت اور حیات کا مقصد ہی نہیں سمجھ رہا کہ کس کو موت کیسے اللہ دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ جس کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے اسی کو موت آتی۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہوتا۔ تو فوراً کہنے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب،
اگر یہی بات ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، تو پھر میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کر کے دکھا۔ کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرک کی عقل پر پردہ ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں جو ہے وہ غروب کر دیتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو جو ہے یہ جواب سکھایا ہی نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مشرک کی عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ مشرک کی عقل کام نہیں کرتی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ اس لیے کہ فتح تو حق کو ملتی ہے نا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو جو ہے یا ظالموں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑی پیاری سیرت ہے، اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی ایسے ہی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نبی بن گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے نبی، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے۔ اب آپ کے ابو تو موجود نہیں، امی بھی دنیا سے جا چکی ہیں، تو باقی چچا وغیرہ تو تھے نا، دادا بھی فوت ہو گیا تھا، تو خاندان کے لوگوں کو بلا لیا، اور اس دوران پھر انہیں یہی سمجھایا کہ بھائی میں تمہیں آخرت سے ڈرا رہا ہوں، اور ان کو یہ بھی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم عرب کے مالک بھی بن جاؤ گے، عجم بھی تمہارے ماتحت آ جائے گا۔ لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کر کے دکھایا نا، صحابہ نے پڑھا تھا نا، صحابہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، عرب کی سرزمین سے نکلے، قیصر روم کو فتح کیا، کسریٰ کو فتح کیا، یہ عرب بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آئے، یہ عجم بھی دائرہ اسلام میں آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے خاندان کو جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف بلایا، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی توحید کی طرف بلایا۔ سب سے پہلا درس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، بچپن میں رب کی پہچان اور جوانی میں رب کی توحید کا پرچار ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ کی جو توحید ہے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں، اور اپنی توانائی دلائل کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اللہ اکیلا ہی پوری کائنات کا جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، پھر جو ہے اللہ رحمت و برکات کے دروازے بھی کھولے گا۔ اس وقت کا بادشاہ ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف چالیں چلتا رہا، ابراہیم خلیل اللہ کو معاشی تنگی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یطعمنی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رب نے کبھی ان کو بھوکا نہیں رکھا اور پریشانیوں سے بھی بچایا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس طرح قربانی ذوق اور شوق سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ بنانے کی بھی ہمیں توفیق دے، اپنے رب کی پہچان کرنے کی بھی توفیق دے، اور اپنے رب کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، آپ بڑی مبارکباد کے مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام لانے کے بعد عقیدہ توحید سے بہرہور فرمایا ہے۔ اہل محلہ بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بن چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ توحید ایسا ہے، قیامت کے دن اگر اور نیکیوں میں کمی بھی رہ گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کی بنا پر ہی بندے کو معافی دے دینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس پر قائم رہیں اور پھر قربانی کے حصول کی کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے اندر کمزوری ہے، میں اس کمزوری کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو اگر ہم دور کر لیں تو ہم بڑے اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ میں عام طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ جمعہ کے لیے جو ساتھی آتے ہیں، بعض ساتھی جو ہے وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح نمازوں کے اندر بھی پیچھے ہی جو ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلی صف میں حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہوتے ہیں وہ ساتھی، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے جتنا شرماؤ گے اتنا ہی جو ہے پیچھے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے گھر میں شوق سے آؤ، ذوق سے آؤ اور آگے آ کر بیٹھو، امام کے قریب آ کر بیٹھو۔ جس حدیث کے اندر جمعہ کی فضیلت ہے قربانی کے برابر، اس میں بھی یہ ہے کہ جلدی آؤ، آگے امام کے قریب آ کے بیٹھو، غور سے خطبہ کو سنو اور پھر عمل کرنے کا جذبہ رکھو۔ 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ سوچئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اس بارے چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ جو مومن ہوتے ہیں نا ان کو نصیحت بہت جلد فائدہ دیتی۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو ہریرہ کے حوالے سے صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولھا، مردوں کی جو پہلی صف ہے نا یہ تمام پچھلی صفوں سے زیادہ بہتر ہوتی، فضیلت والی ہوتی ہے، اس میں جو آ کر بیٹھتے ہیں زیادہ ثواب پاتے ہیں۔ وَشَرُّهَا آخِرُهَا، اور پیچھے والی جو ہے نا وہ سب سے جو ہے نا کم تر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پیچھے جو ہے نمازی نہیں ہوتی، ہوتی ہے، لیکن وہ ثواب وہ اجر نہیں ملتا۔ اسی طرح سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں روایت آئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے پہلی صف والوں پر۔ اللہ کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں رحمت کی۔ جب اللہ رحمت نازل کرتا ہے نا تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جب دعا مانگتے ہیں اللہ دعا ان کی رد نہیں کرتا۔ اور سنن نسائی میں الصف المقدم کے الفاظ ہیں اور ابن ماجہ کے اندر الصف الاول کے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لو تعلمون ما فی الصف المقدم، اگر تمہیں پہلی صف میں حاضر ہونے کا ثواب کا پتہ چل جائے نا کیا ثواب ملتا ہے، لکانت قرعتن، تم جو ہے نا اتنا آگے آ جاؤ کہ ہر بندے کہے میں آگے بیٹھوں گا، میں آگے بیٹھوں گا، قرعہ اندازی کرنی پڑ جائے، نہیں بھائی قرعہ نکالتے ہیں، جس کا قرعہ نکلے گا وہ آگے آئے گا۔
اتنا ثواب، اتنا بدلہ۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے ما کانت الا قراتن، پہلی صف کے لیے لوگ قرآن کے بغیر بیٹھے ہی نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے لو یعلمون ما فی الصف المقدم لاستحموا، اگر صف مقدم کے پتہ چل جائے نا لوگوں کو تو اس کے لیے آپس میں قرآن نکال کر جو ہے وہ آگے آئیں۔ اسی طرح اور بھی روایات اس کے بارے میں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ جو میری امت کے لوگ پہلی صف میں آتے ہیں ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر برکات نازل فرما، ان کی بخششیں فرما، پہلی صف والوں پر 3 مرتبہ۔ وعلی الذی یلیہ واحدہ، اور جو پیچھے والی تھی ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی۔ تو میں اور آپ 3 مرتبہ کی دعا اللہ کے نبی کی نہیں لینا چاہتے؟ غور کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا لیلینی منکم اولو الحلام والنہی، اگلی صف کے اندر جو ہے نا بڑے لوگ آئیں، عقل مند لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، تاکہ جو ہے امام کا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو کم از کم نماز بھی پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر ان سے کم درجے والے، اس کے بعد ان سے کم درجے والے۔ اب جب ہم نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بچے آگے آئیں گے۔ اب بچے آگے آئیں گے تو ہمارے دل میں ہوگا کہ دیکھیں یہ بچہ کیوں آگے آ گیا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، جو اجر و ثواب ہے اس کو پانے کی کوشش کریں، پھر اللہ کی رحمت و برکات کے دروازے بھی ہم پر دیکھیں کیسے کھلیں گے۔ آج ہم پریشان ہیں تو اس کی وجوہات ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک بڑی سخت حدیث بیان کی، سنن ابی داؤد کے اندر روایت آتی ہے لا یزال قوما یتاخرون عن الصف الاول، جو لوگ صف اول سے جان بوجھ کر پیچھے رہتے ہیں، صف اول میں بیٹھتے نہیں، جگہ موجود ہے لیکن وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حتی یؤخرہم اللہ فی النار، اللہ یا تو ناراض ہو کر جو ہے نا ان کو جہنم سے نکالنے میں دیر کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر دیگر گناہ ہے نا اس دوران یہ دیکھا جائے گا یہ بندے صف اول میں آتے تھے، پہلے ان کو جہنم سے نکالو، بعد میں ان کو نکالنا۔ اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مسلسل پیچھے رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا کہ اس کو بتایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، پھر بھی اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ حدیث آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا، ابو داؤد ہے، 669 حدیث کا نمبر ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلی صف میں حاضر ہونے کی کوشش کیا کرو، نیکی کو معمولی مت سمجھا کرو، اس لیے قیامت کے دن ایک ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے نا انسان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ اور کچھ اعلانات بھی ہیں، ترجمہ قرآن کی کلاس انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہوگی اور کل انشاءاللہ، اور تجوید القرآن کلاس انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز ظہر ہوگی۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ضرور جو ہے ان کلاسوں میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے پروگرام ہے مدرسہ ابی ہریرہ للبنات میں، جامعہ مسجد التوحید میں لڑکیوں اور بچیوں کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 8 سال سے 19 سال تک کی لڑکیاں انشاءاللہ آ سکتی ہیں۔ اور یہ پروگرام 26 جون سے 3 جولائی تک ہوگا، اور صبح 11 سے 1 بجے تک کلاس ہوگی۔ تو یہ سمر کیمپ جو ہے سن 2022 کا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے میری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ وہ اس میں ضرور شریک ہوں۔ اس لیے کہ ایک آیت اگر آپ سیکھ لیتے ہیں نا، ایک آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے، 2 آیتیں 2 سے بہتر، 3 آیتیں 3 سے بہتر ہیں۔ بہت بڑا سرمایہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سرمایہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔